اندر متعدد نام وارد ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو انسان نماز کے اندر فاتحۃ الکتاب یا سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، لیکن نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرات مشکل ہو گئی۔ جب نماز ختم کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں انی اراکم تقرؤون من وراء امامکم، کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں امامت کر رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگ پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفعلوا الا بأم القرآن، ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو، صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، باقی قرآن کو خاموشی سے سنو۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، الصلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان ہاف ہاف تقسیم کر دیا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا تیسرا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الصلاۃ۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اور بے شمار نام مختلف احادیث کے اندر مذکور ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی، کہ یہ ام القرآن ہے یعنی قرآن کی ماں ہے، قرآن کی اصل ہے، و ام الکتاب اس کتاب کی اصل ہے، والسبع المثانی یہ ایسے 7 آیات ہیں جن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اسے السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بہت ساری احادیث کے اندر اس کے ایک اور نام القرآن العظیم، اس کو قرآن کہا گیا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو بھی قرآن کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر اس کو الرقیہ یا الشفاء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الرقیہ یعنی دم کرنے والی صورت، یہ ایک ایسی صورت ہے جس سے ہم کسی کو دم کر سکتے ہیں، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ سے دم کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ذکر کرنا یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ایک عظیم صورت ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جتنی ہم اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت اہم خزانہ موجود ہے، ہر انسان کی دسترس میں ہے، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس زندگی کے اندر مشکلات میں ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان بیمار ہوتا ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق سورۃ الفاتحہ کے اندر دیا ہے، لیکن ہماری دسترس میں ہونے کے باوجود، ہماری پاکٹ میں موجود ہونے کے باوجود ہم میں سے کچھ لوگ اس سے غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے